السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک اور عنوان کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جشن نیا سال، نیو ایئر سیلیبریشن۔ محترم سامعین، ہم 2020 کے آخری دہلیز پر قدم رنجا ہو چکے ہیں۔ چند ہی ایام کے بعد ہم اپنے ایک سال کو پھر سے الوداع کہنے والے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے 2021 کا خیر مقدم کرنے والے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ در حقیقت اس چیز کو ایک موضوع بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم جب مسلم معاشرے میں برائی جڑ پکڑ لے، مسلم معاشرہ غیر اقوام کی عید و تہوارات میں شامل ہونے لگے، مسلم معاشرے کے اندر غیر دینی رسومات رائج پانے لگے، تو ایک سچے عالم دین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کے خاطر ان چیزوں کو موضوع بنا کر پیش کرے۔ بنابر آج ہم آپ کے سامنے نئے سال کے جشن کو لے کر کے حاضر خدمت ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی وجود ملتا ہے؟ کیا صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تابع تابعین کے دور میں یہ نئے سال کا جشن منایا جاتا تھا؟ واضح ہے کہ اسلام کا ادنا سا طالب علم اس کا جواب نفی میں دے گا۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ کتاب و سنت میں جشن نیا سال کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صرف ممنوع ہی نہیں بلکہ حرام کی حد تک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، اور ہر وہ عمل جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت و مطابقت نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، وہ باعث جنت نہیں باعث جہنم ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی شریعت اسلامیہ کے اندر کسی ایسے چیز کو وجود میں لایا جو شریعت اسلامیہ میں سے نہیں ہے، وہ چیز قابل مردود ہے، وہ عمل قابل مردود ہے۔ راہ البخاری و مسلم۔ اور اسی معنی کی ایک حدیث مسلم میں یوں بھی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ ہو، وہ کام مردود ہے، وہ کام قابل تردید ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کی چیزوں کو
اور اس طرح کے جشن کو جو شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے اور منائے جاتے ہیں باعث دخول جہنم قرار دیا ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرے امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود صحابہ کرام نے سوال اٹھایا، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، کہا گیا صحابہ کرام کے دوران یا صحابہ کرام کے زبانی کہ اللہ کے رسول کون آپ کے نافرمان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنہرے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جو ہمارے شریعت کے موافق ہو، ہمارے اتباع میں ہو، تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، تو ہی نافرمان ہے، دوسرے معنی میں وہی جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا کام جو شریعت اسلامیہ کے موافق نہ ہو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے، آپ کو اس کام کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ کام شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ کسی بھی جشن کو منانے سے پہلے آپ کو 100 بار سوچنا چاہیے، خواہ وہ جشن نیو ایئر کے سیلیبریشن کے طور پر ہو، نئے سال کے جشن کے طور پر ہو، یا سالگرہ کے طور پر ہو، یعنی ہیپی برتھ ڈے کے طور پر ہو، یا پھر وہ مادرس ڈے یا فادرس ڈے وغیرہ کے سلسلے میں کیوں نہ ہو۔ اس کی حقیقت اگر شریعت اسلامیہ میں ہے تب آپ کر سکتے ہو، ورنہ آپ اس عمل کو انجام دے کر جہنمی بن سکتے ہو۔ جی ہاں، صرف یہی نہیں بلکہ نئے سال کا جشن منانا ایک عید اور ایک تہوار کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس لیے کہ پورے اہتمام کے ساتھ نئے سال کے جشن کو منایا جاتا ہے، باقاعدہ حکومتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، حکومتیں اس میں حصہ لیتی ہیں، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جشن نیا سال ایک عید بن چکی ہے، ایک تہوار بن چکا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عید صرف بصرف 2 ہی ہے، اور اس کے علاوہ تہوار میں شامل ہونے اور عید میں شامل ہونے سے تاکیدی منع کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لاتے ہیں تو اہل مدینہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ 2 دنوں میں یہ لوگ کھیل کودتے ہیں اور ان 2 دنوں میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیسا دن ہے؟ تو مدینے والے جواب دیتے ہیں كنا نلعب في الجاہلیہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، اس لیے آج بھی ہم اس میں کھیل کود کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے، ان لوگوں کو اس عمل سے روکتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ ابدلکما خیرا منہما عید الفطر و عید الاضحیٰ، کہ اللہ رب العالمین نے
تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں اور بھی کیا ہے بہتر 2 دن لائے ہیں، اور وہ 2 دن کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں خوشی منانا ہو، اگر تمہیں کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہو تو صرف بصرف آپ ان 2 دنوں میں کرو، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام ان دنوں میں یعنی 1 جنوری سالگرہ یعنی برتھ ڈے، مادرس ڈے، فادرس ڈے وغیرہ کی حقیقت کو کرنے سے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ اس کو حرام قرار دے کر کے عوام کو تنبیہ کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کا بخوبی رواج پا رہا ہے۔ اس کو 100 بار منع کرنے کے باوجود وہ اس پر کوئی نہ کوئی پہلو نکالنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہم نئے سال کا جشن نہیں مناتے ہیں، ہم نیو ایئر کو سیلیبریشن تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں خوش ہو جائیں، خوشیاں منا لے، بس 2-4 لڈو بانٹ لے، ایک شام بریانی بنا لے اور اچھا کھانا کھائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ واضح رہے کہ آپ کو خوش رہنے سے کوئی بھی شخص نہیں روک سکتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ایک مباح عمل ہے، کوئی بھی حاکم، قاضی یا عالم دین آپ کو اس عمل سے نہیں روکے گا، لیکن آپ کو اس بات کو بھی عقل میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہر خوشی کے کچھ ماحول ہوا کرتے ہیں، ہر خوشی کے کچھ اصول و ضوابط ہوا کرتے ہیں، ہر خوشی کے لیے کچھ رولز ہوا کرتے ہیں۔ مثال سے آپ کو اگر سمجھاؤں تو اگر آپ کسی میت کے وہاں جاتے ہو، کسی میت کے جنازہ میں شامل ہو سکتے ہو اور یہ کہو کہ چونکہ ہمیں خوش رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اس لیے میں اگر یہاں ہنسوں اور خوشی مناؤں تو کون مجھے روک سکتا ہے، تو واضح رہے کہ لوگ آپ کو نہ صرف عقل مند اور ہوشیاری سے نکالتے ہوئے بیوقوف قرار دیں گے، بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازا ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی عظیم نعمت عقل سے سبکدوش کرتے ہوئے آپ کو پاگل قرار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خوش رہنے سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن یہ جو ماحول ہے، یہ جو موقع ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ یہاں آپ ہنس نہیں سکتے ہو، یہاں ہنسنے سے آپ کے کیریکٹر میں داغ آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو شریعت اسلامیہ کے روح سے ان مواقع میں ان چیزوں کو کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اپنے زبانی یا اپنے عقل کے مطابق اور ایک مثال سے سمجھو کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو رہا ہے جس کو گجرات میں کسی جرم کی وجہ سے کوئی سزا سنائی جاتی ہے کہ دلی میں فلاں شخص کو فلاں وقت فلاں جرم کی وجہ سے پھانسی میں لٹکا دیا جائے گا، اس شخص کو پولیس اپنے حلقہ میں لے کر کے دلی کی طرف روانہ ہو پڑتا ہے، تو کیا وہ شخص ہر اسٹیشن میں جا کر کے خوشی منا سکتا ہے کہ چونکہ دلی بہت قریب آ رہا ہے اور ہم دلی پہنچتے ہی
پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ واضح ہے کہ آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی عقل باقی ہے، آپ کے اندر اگر کچھ بھی سوجھ بوجھ باقی ہے، تو یقیناً آپ نفی میں جواب دیں گے کہ ایسا شخص خوشی نہیں منا سکتا ہے جو اپنے زندگی کے آخری لمحے میں ہو اور ایک اسٹیشن کے گزرنے کے بعد ان کے اندر الگ طرح کی کیفیت پیدا ہوگی۔ خوشی نہیں بلکہ بے چینی اور پریشانی سی ہوگی، اس کو اپنے پیچھے کی طرف جھانکنے کا ارادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 2020 گزر رہا ہے اور 2021 آ رہا ہے، اس میں واضح ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، تو اس وقت خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تو اپنے محاسبہ کا ہے، اپنے آپ کو جائزہ لینے کا ہے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ 2020 میں کون کون سے عمل ثوابدید والا عمل کیا، وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم نیکی سے ہم کنار ہوئے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ترقی کے راستے سے نیچے کی طرف گر گئے، وہ کون سی برائیاں ہیں جس میں اس سال ہمارے اندر پائی گئی، تاکہ ہم ان چیزوں کا جائزہ لے کر کے آگے کے سال کو، یعنی 2021 کو خوشگوار کر کے گزار سکے۔ تو میرے محترم و مکرم بھائیوں، میں صرف آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کی طرف نہ جائیے جن چیزوں کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے، جن چیزوں کی طرف آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے آپ کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہود و نصارہ رہا ہے۔ یہود و نصارہ سب سے غلیظ اور بدترین قوم رہی ہے۔ یہ اسلام کے روز اول سے ہی اسلام کو نیچا دکھانے کی ہر ممکنہ کوشش کیے ہیں۔ یہ قوم جب صلیبی جنگ لڑ کر کے امت مسلمہ اور اسلام کو نیچا نہیں دکھا پایا، تو اس قوم نے ایک سازش رچی ہے، ایک حیلہ اپنایا ہے جس کو کہ غزول فکری کہا جاتا ہے، یعنی فکری جنگ کے ذریعے انہوں نے امت مسلمہ کو ہرانے کے لیے سازش رچی ہے، اور آج یہ قوم اپنے اس سازش میں کامیاب بھی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم ان چیزوں کو لا کر کے ہمیں ذہنی طور پر اسلام سے دور کرتے جا رہی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس غزوے میں، اس جنگ میں ان لوگوں سے ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر اس غلیظ قوم کے غلامی کے زنجیروں میں جکڑتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ عیسائی کا دیا ہوا دن ہے جس کو کہ 1 جنوری میں نیو ایئرز کے نام پر منایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قوم، یعنی عیسائی قوم، یہ مانتی ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور انہی کے سالگرہ کے طور پر، انہی کے عید میلاد کے طور پر یہ لوگ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ان لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں موجود تمام اقوام کو اپنے اس سیلیبریشن میں، اپنے اس جشن میں شامل کرے، لیکن یہ جب ممکن نہیں ہوتا ہے تو یہ چال کھیلتے ہوئے 1 جنوری کو سب کو شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ
एकम जनवरी यानी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन से कोई भी शख्स इन पर शक नहीं करेगा और गैर शऊरी तौर पर इनके ईद में और इनके त्योहारात में आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया के अंदर मौजूद लोग शामिल हो जाएंगे और ये अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ ममालिक में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नहीं मनाया जाता है बल्कि उसमें एकम जनवरी को मनाया जाता है। अलगर्ज ये है कि ये न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन और जश्न नया साल ईसाई की साजिश है और ईसाई की दी हुई ईद है, ईसाई की तरफ से दिया हुआ त्योहार है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम चौकन्ना होकर इन चीजों से गुरेज करें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ चीजों में इन लोगों की मुखालफत का हुक्म दिया है। और सिर्फ अगर हम उसको गिनाना चाहे तो चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ हम एक हदीस से इक्तफा करना चाहेंगे। एक उमूमी हदीस है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने भी किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की तो उनमें से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन हमें इन तमाम तर बुराइयों से, हमें उन तमाम तर जश्न से, उन तमाम तर सेलिब्रेशन से जो गैर इस्लामी है महफूज रख। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।